روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ارکان ہے اور اس کا حکم قرآن مجید، سنت نبوی اور اجماع امت سے ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصیام رمضان وایتاء الزکاۃ وحج البیت، یعنی یہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بندہ اور رسول ہے۔ اور دوسرا نماز برپا کرنا، تیسرا رمضان کے روزے رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، اور پانچواں بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں، اور اس حدیث سے روزہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ تو تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرے گا، جو رمضان کے روزے کی فرضیت سے انکار کرے گا، وہ قطعاً کافر ہے۔ اور جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پہلے تو اس کو سمجھایا جائے، اس کو روزہ کی فضائل اور اجر و ثواب اس کو بتایا جائے، اور روزہ چھوڑنے کے عذاب اس کو بتایا جائے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے اس عمل کو نہ چھوڑے اور اسی طرح روزہ نہ رکھے، تو پھر اس پر حد قتل جاری کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے دنیا میں کتنا سخت ہے روزہ نہ رکھنے کا عذاب، کہ جو جان بوجھ کر ہمیشہ کنٹینیوسلی روزہ نہیں رکھتا، تو اس پر حد قتل جاری کرنا چاہیے۔ آج میں نے ایک جوان کو دیکھا جو تقریباً 20-25 سال کا تھا، اور انفارچونیٹلی اس کی حالت پر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ وہ گلی کے ایک کونے میں دیوار کی طرف رخ کر کے چپ چپ کے اپنے پاکٹ سے کچھ نکال کر کھا رہا تھا، اس طرح کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے۔ ایک تو یہ جوان گھر سے نکل کر چھپ کر گلی میں کھا رہا ہے، اور اوپر سے لوگوں کے دیکھنے کا اس کو ڈر ہے، لیکن یہ کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ آبویسلی یہ جوان روزہ رکھنے کے اجر و ثواب سے آگاہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح روزہ چھوڑنے کے عذاب سے یہ آگاہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھے بازوؤں سے اٹھا کر جگایا، اور مجھے ایک بہت ہی بڑے پہاڑ کے پاس لے گئے، اور مجھ سے کہا کہ چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے کہا کہ چڑھ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب میں پہاڑ کے چوٹی پر پہنچا تو میں نے ایک بہت ہی خطرناک قسم کی شور سنا۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان 2 فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے، تو میں نے ایک گروہ کو دیکھا جو اپنے ٹخنوں کے بل لٹکے ہوئے تھے، اور ان کے ٹانگیں شق ہو گئی تھی، اور ان کے ٹانگوں کے بیچ سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے ٹائم آنے سے پہلے اپنے روزہ کو افطار کرتے تھے۔ تو تصور کیجئے ڈیئر فرینڈز کہ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو افطار کے ٹائم سے پہلے افطار کرتے ہیں، یعنی کوئی 10-15 منٹ پہلے یہ افطار کرتے ہیں۔ پورا دن رکھا ہوا ہے انہوں نے روزہ، لیکن افطار کے ٹائم سے پہلے افطار کرنے کی وجہ سے اتنا سخت عذاب دیا جائے گا ان کو۔ تو سوچئے کہ جو شخص پورا دن ہی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو کتنا سخت عذاب ملے گا۔ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت ہی زیادہ اور برداشت نہ ہونے والا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، تو اگر اس کے مقابلے میں وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے، تو جو اس نے کھویا ہے اس کو واپس پا نہیں سکتا۔ ساری زندگی تو کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے مثال دی ہے اور روزہ چھوڑنے کے عمل پر اپنے غضب کو بیان کیا ہے کہ جو روزہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ اتنا زیادہ محروم ہوا ہے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس محرومیت کو فیل نہیں کر سکتا۔ مگر یہ کہ جو شخص روزے چھوڑ رہے ہیں وہ توبہ کرے اور اللہ کے حضور رجوع کر لے، اور بہت ہی مخلص طریقے سے توبہ کر لے اپنے اس عمل سے، کیونکہ ابھی بھی ان کے پاس ایک چانس ہے۔ ہمارے پاس جب تک ہمارے موت کا ٹائم نہیں آتا، توبہ کا آپشن ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بنی آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ غرغرہ موت تک نہیں پہنچتا، یعنی زندگی کے آخری سٹیپ جب اس کی موت یقینی ہوگی، اس ٹائم بندے کے گلے سے ایک غرغرے کی آواز آتا ہے۔
تو فرمایا کہ جب تک انسان غرغرۂ موت تک نہیں پہنچتا تب تک اس کے لیے چانس ہے توبہ کرنے کا۔ تو جو لوگ آج تک رمضان کا روزہ چھوڑتے آئے ہیں یا بعد میں کوئی چھوڑنے والا ہو تو اس سے پہلے ان سخت اور شدید عذابوں کے بارے میں سوچے، اور ابھی بھی ان کے پاس چانس ہے اللہ کے حضور رجوع کر لے، اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ کر لے اور آئندہ احتیاط کر لے تاکہ اس سخت عذابوں سے بچ سکے۔